بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے کپڑے کے تاجروں میں علم علماء۔ جو لوگ پرانے کپڑے سلے ہوئے یا بغیر سلے ہوئے فروخت کرتے تھے ان کو خلقانی کہا جاتا تھا۔ ایسے کپڑوں کی مستقل دکانیں اور مستقل تاجر ہوتے تھے۔ ربیع ابن سلیم خلقانی ازدی بصری نے لمازہ سے اور ان سے عبداللہ بن مبارک اور مسلم بن ابراہیم نے روایت کی ہے۔ ابو زیاد اسماعیل بن زکریہ خلقانی نے عاصم احول اور محمد بن سوقہ وغیرہ سے روایت کی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان کی روایت موجود ہیں۔ ابو سعید حسن بن خلف بن سلیمان استورآبادی جرجانی خلقانی کی نسبت سے مشہور ہیں۔ عمران سختیانی کی مسجد میں زبانی حدیث کا درس دیتے تھے۔ ابو بکر احمد بن ابراہیم اسماعیلی نے ان سے روایت کی ہے۔ ابو عبداللہ موسیٰ بن داؤد زبی خلقانی کوفی طرطوس کے قاضی تھے۔ انہوں نے سفیان ثوری، محمد بن مسلم وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ابراہیم بن دینار، محمد بن ابو عتاب، منذر بن شازان، موسیٰ بن سہل رملی نے روایت کی ہے۔ کپڑے کے ٹکڑوں کے تاجروں میں علم علماء۔ جو لوگ کپڑے کے ٹکڑوں اور کٹ پیس کی تجارت کرتے تھے ان کو قطعی کہتے تھے۔ اس کی بھی مستقل تجارت تھی اور لوگ اپنی ضرورت کے مطابق ان کو خریدتے تھے۔ ابو عبداللہ حسین بن محمد بن فرزدق کوفی کے بارے میں امیر ابن ماکولہ نے تصریح کی ہے، کان یبیع قطع الثیاب للثیاب الصحیحة فقیل له القطعی۔ کوفہ کے مشہور محدث ہیں۔ انہوں نے بکر بن سہل دمیاطی، حسن بن علی بن بزیع، علی بن رجا اور خلق کثیر سے روایت کی ہے۔ عبداللہ بن علی بن قاسم قطعی کوفی سے محدث تمیمی اور ہروانی نے روایت کی ہے۔ قمیص فروشوں میں علم علماء۔ بہت سے اہل علم ہر قسم کے سلے سلائے کپڑے اور لباس فروخت کرتے تھے اور ان کے یہاں ان کی سلائی اور تجارت ہوتی تھی۔ اس کی مثال آج کل کے ریڈی میڈ کی دکانوں کی سی ہے۔ جو لوگ قمیص یعنی کرتا فروخت کرتے تھے ان کو قماصی کہتے تھے۔ ابو الفتح حسین بن قاسم ابن ابو سعد قماصی نیشاپوری اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہوئے اہل علم کی مجالس میں حاضری دیتے اور ان سے فیض اٹھاتے تھے۔ خیر کے کاموں میں پیش رہتے تھے۔ نیشاپور میں ابو سعید عبد الواحد بن ابو القاسم قشیری، ابو الحسن احمد بن محمد شجاعی، ابو عبداللہ اسماعیل بن عبد الغافر فارسی سے اور بلخ میں ابو علی اسماعیل بن احمد بن حسین بیہقی سے، بغداد میں ابو القاسم علی بن احمد بن بیان رزاز وغیرہ سے روایت کی۔ 547 ہجری میں انتقال کیا۔ بقی آئندہ انشاءاللہ تعالی۔